ایسی خاص رات ہے کہ جس کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی ہے. اسی سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب 1000 مہینوں سے بہتر تو اسے فرمایا گیا، مگر اس میں جو فرشتوں کا نزول ہے نا، اس کی بڑی پیاری تفصیل ہے کہ اس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے جتنے زمین پر کنکر ہیں اس کی تعداد کے مطابق آپ امیجن کریں، اربوں خربوں، پتہ نہیں کوانٹٹی بھی آؤٹ ہو جائے گی نا. اور پھر جبریل امین آ کر کعبے کی چھت پر جو ہے وہ سبز رنگ کا پرچم لہراتے ہیں. اچھا، اور پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اس رات دعا کرنے والے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کبھی طاق راتوں میں سے کسی رات جو لیلۃ القدر ہوگی اور اس میں اگر تم پر رکت طاری ہو، کبھی جسم پہ ہلکی سی طاری ہوتی ہے جب بندے پہ رکت طاری ہو، فرمایا یا تو فرشتے قریب سے گزرے ہیں یا انہوں نے تم سے مصافحہ کیا ہے. تو سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ فرشتوں کا قرب جو ہے، یعنی اللہ کریم اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہا جائے. تو طاق رات کو تو یقین کریں ٹارگٹ کر کے دعائیں عبادت کرنی چاہیے. مگر اس رات بھی کچھ لوگ محروم رہتے ہیں. جی، اسی حدیث کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں نا، صبح ہو جاتی ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں جبریل امین سے. اچھا، فرشتوں کا بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دیکھیں کہ اے جبریل، اے روح الامین، اللہ کریم نے سرکار علیہ السلام کی امت کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی حاجتوں کے بارے میں. ساری رات دعائیں کر رہے ہیں، ہم آمین کہہ رہے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں، ان کی حاجتیں پوری ہوئی کہ نہیں، کچھ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سب کی مغفرت فرما دی سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. اب آپ پہلے تو یہ غور کریں کہ کتنی بڑی مغفرت کی رات ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور پھر ایسی مغفرت والی رات وہ 4 بد نصیب کون ہیں، 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو اتنی مبارک رات بھی نہیں بخشے جا رہے. اس کا مطلب ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا. اب ناظرین ذرا غور سے سنیں کہ اس میں فرمایا شراب کا عادی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا، تھرڈ فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا، اور چوتھا قطع تعلق کرنے والا. اب آپ غور کر لیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے یہ جرم ہوں گے کہ اللہ کریم اتنی رحمت والی رات بھی ان کو نہیں بخشتا. تو اس کی شدت اور سیویرٹی کو سمجھنا چاہیے. شب برات ابھی ہم نے پچھلے دنوں گزاری، اس میں بھی ایک لسٹ آئی تھی حدیثوں میں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار بخشے جا رہے ہیں، مگر جو چند بد نصیب نہیں بخشے جاتے، اس میں بھی شراب کا عادی، اس میں بھی ماں باپ کا نافرمان، اس میں بھی رشتہ داری کاٹنے والا. اٹ مینز یہ گناہ کتنے بڑے ہیں. اور آج کل اشفاق بھائی جس طرح بتایا جا رہا ہے نا، کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے، اس قدر نشہ شراب. اچھا، نشے کی بھی الگ چیزیں اب تو آ رہی ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں اسکول کالجز میں آئے دن خبریں آتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ روک بھی نہیں رہے اور روک بھی نہیں پا رہے کیونکہ صحبتیں بری دے دی، اب ہاتھ میں بھی نہیں رہا معاملہ. لیکن چلے وہ نوجوان ہی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ شب برات شب قدر بھی وہ نہیں بخشے جائیں گے. تو خدا کے واسطے شراب بھی اور ہر قسم کے نشے سے توبہ کریں. اور پھر ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. خدا کے واسطے اپنے